اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی میری زندگی کے اندر ایک اور رمضان المبارک عطا فرمایا۔ مبارک کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کا استقبال کیا اور احترام کیا۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جس کی زندگی میں بار بار رمضان المبارک آیا اور اس نے بار بار اپنی مغفرت کا سامان پیدا کیا۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک آیا اور اس نے کما حقہ اس کا احترام کیا، روزے رکھے اور اپنے 11 مہینوں کے گناہ معاف کروا دیے۔ خوش قسمت ہے وہ شخص۔ اور اللہ رب العزت کی ایک خاص مہربانی ہے امت محمدی پر کہ ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا۔ یہ خاص مہربانی ہے، اللہ کی خاص رحمت ہے ہم پر۔ خاص رحمت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری بخشش کا ایک ذریعہ ہے، بخشش کا ایک بہانہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نیکیوں کو کم از کم 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ کم از کم کی لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اور 70 گنا صرف یہاں تک بات نہیں ہے، جس شخص کا جتنا خلوص بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی اللہ رب العزت اس کے اعمال میں اضافہ فرماتے جاتے ہیں۔ وہ 70 گنا سے 700 گنا تک بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہندسوں کی بات کرتے ہیں کہ 70 ہے جی 700 ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کسی ہندسے کی قید کی پابند نہیں ہے۔ اضعاف مضاعفہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں جتنا چاہتا ہوں بڑھا دیتا ہوں۔ بات بندے کے خلوص کی ہے کہ اس کے دل کے اندر خلوص کتنا ہے، نیکی جو کر رہا ہے اس نیکی کا اس کا ارادہ کیسا ہے۔ وہ خالصتاً اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عبادت کر رہا ہے تو یوں سمجھ لیں رمضان المبارک میں پھر اس کا اعمال نامہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ ایک چھوٹی سی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بڑھا چڑھا کر اعمال نامے میں پیش کر دیتے ہیں۔ وہ ایک فرض نماز پڑھتا ہے 70 فرض نماز کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ وہ ایک سنت پڑھتا ہے اس کو ایک فرض کے برابر، ایک سنت کا ثواب ایک فرض کے برابر ہو جاتا ہے، ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر 700 نیکیاں اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں، اس سے بھی بڑھ کر عطا فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص روزے کے ساتھ بشرطے کہ روزے کے ساتھ ہو اور اپنے منہ سے وہ لفظ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ رب العزت اس کے اعمال نامے میں 1,00,000 دفعہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں، صرف ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے۔ اور ایک اور حدیث میں پڑھ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، روزے کے ساتھ وہ کہتا ہے، رمضان المبارک میں کہتا ہے، خالصتاً اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کہتا ہے، جو ہی وہ شخص کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم،
اللہ رب العزت جنت کے اندر اس کے نام کا ایک محل بنا دیتے ہیں. وہ یہ مٹی گارے اینٹوں کا بنا ہوا محل نہیں، ہیرے جواہرات اور موتیوں کا بنا ہوا محل اس شخص کے نام کا بنا دیتے ہیں. اور وہ محل پھر پکارتا ہے اپنے مالک کو. دوستو، اسی لیے میں عرض کر رہا تھا یہ رمضان المبارک امت محمدی کے لیے ایک بہترین اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، بشرطے کہ ہم اس تحفے کی قدر کر سکیں. اس کی 2 شرطیں رکھی گئی ہیں. وہی شخص اس رمضان المبارک سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جو ان 2 شرطوں پر پورا اترے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جس نے روزے رکھے رمضان کے. آگے 2 شرطیں بتائی ہیں، ایمان و احتسابا. جس روزے کے اندر یہ 2 شرائط نہیں ہیں وہ روزہ نہیں ہے، وہ خالی ایسی بھوکا پیاسا رہنے والی بات ہے. 2 شرطیں یاد رکھیں. من صام رمضان، جس نے روزے رکھے رمضان کے، ایمان کی حالت میں. اب آپ کہیں گے یار ہم ایمان تو رکھتے ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، ایمان کی حالت تو ہے، چلو یہ شرط تو ہماری پوری ہوتی ہے. اگلی شرط ذرا مشکل ہے، ایمان و احتسابا. اب ذرا اپنے اندر اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے. آپ نے اور میں نے صبح سحری کی، روزہ رکھا، الحمدللہ آج 4تھا روزہ ہے غالباً. اب احتساب ہم نے یہ کرنا ہے، کیا ہم نے آنکھ کا روزہ رکھا ہے یا خالی بھوکے ہیں، پیاسے ہیں؟ بھوک پیاس کا نام روزہ نہیں ہے. آنکھ کا روزہ ہے، جو میں نے رکھا ہے روزہ ہے، میرے ہاتھوں کا روزہ ہے، میرے پاؤں کا روزہ ہے، اور سب سے بڑھ کر میری زبان کا روزہ ہے. 2 چیزیں تو بڑی اہم ہیں نا جی، بلکہ 3 چیزیں، ایک آنکھ، ایک زبان، اور ایک بندے کی شرمگاہ. ایمان و احتسابا. سب سے زیادہ مسئلہ آ رہا ہے زبان کا. جو شخص اپنی زبان کو کنٹرول کر لیتا ہے، اپنے اعضاء کو کنٹرول کر لیتا ہے، اور بعین ہی جیسے وہ بھوک کو برداشت کر رہا ہے، جیسے پیاس کو برداشت کر رہا ہے، اسی طرح نگاہ کی بھی حفاظت کرے، کسی غیر محرم کی طرف نہ دیکھے. روزہ گیا. اسی لیے تو میں عرض کر رہا ہوں 2 شرائط ہیں روزے. اگر یہ نہیں تو پھر روزہ نہیں ہے. تو صحیح رکھا ہوا ہے، ظاہری ہے، افطاری بھی کر رہے ہیں، اب معاملہ پھر اللہ پہ چلا گیا. اب اللہ کو کی مرضی پھر وہ روزہ قبول کرے یا نہ کرے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوش قسمت ہے وہ شخص جس نے روزہ رکھا اور یہ دونوں شرائط اس نے پوری کر لی. اس کے لیے انعام بہت بڑا ہے، بہت بڑا انعام ہے. غفر له ما تقدم من ذنبه. اس کے سارے پچھلے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں. ایک روزے پر
ایک روزے پر. اور اتنے انعامات، یہ تو بہت تھوڑا انعام ہے. پچھلے گناہ تو معاف ہو گئے، اب آگے پتہ نہیں زندگی کا. تو گارنٹی اللہ نے پھر ایک اور دے دی رمضان شریف میں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور تو کیوں پریشان ہوتا ہے میرا بندہ؟ تو نے میرے کہنے پر، اب ذرا بات کو سمجھیے گا، میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں. تو نے میرے کہنے پر اپنی آنکھ پہ کنٹرول کیا، اپنے نفس پر کنٹرول کیا، کھانا پینا بند کر دیا میرے کہنے پر. میں نے کہا کھانا بند، تو نے بند کر دیا. میں نے کہا پینا بند کر دیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں او میرے بندے، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، جس طرح تو میرے کہنے پر اپنے حلق کے نیچے پانی نہیں اترنے دیتا، میرا بندہ رمضان المبارک کی وجہ سے پھر میں بھی تجھے جہنم میں نہیں جانے دیتا. ہاں خیر من الف شہر. پھر تجھے رمضان المبارک میں ایک رات عطا کر رہا ہوں جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں. تو صرف اس ایک رات کو تھوڑی سی عبادت کر لے، تو اس ایک رات کو پا لے. 83 سال 4 مہینے جس طرح ایک شخص کھڑے ہو کر دن رات عبادت کرتا ہے، اس کے برابر میں تجھے ایک رات میں ثواب عطا فرما دوں گا. اس سے بڑا انعام اور کیا چاہیے؟ یہ ہے رمضان المبارک. اور اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، خدا کی قسم بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. میں تو یہ کہتا ہوں، جس طرح ہم ملازم لوگ جب ملازمت میں جاتے ہیں تو پھر ایک ہمیں کورس کرایا جاتا ہے شروع میں، یا بعض اوقات ملازمت کے درمیان میں، اس کو ہم کہتے ہیں ریفریشر کورس، کہ تھوڑا سا اپ گریڈ ہو جائیں، نئی چیزیں. یہ رمضان المبارک بھی ایک ریفریشر کورس ہے. 11 مہینے موجیں کرو، 1 مہینہ پھر ذرا تھوڑا سا آ جاؤ، ذرا اللہ اللہ کر لو. اچھا میں یہ کہتا ہوں کتنی بڑی نعمت ہے کہ 11 مہینے میں چھوٹی موٹی اگر کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کوئی نماز ہم سے قضا ہو جاتی ہے، کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، جب ہم رمضان المبارک میں آتے ہیں ایک نماز پڑھتے ہیں، 70 نمازوں کا جب ثواب ملتا ہے. 70 ضرب 27، میں تو اکاؤنٹ کا آدمی ہوں بھائی، کیلکولیشن کروں گا. 27 باجماعت کی، 70 رمضان شریف کی، کتنا ہوگا؟ 70 اور 27 ایک نماز. اور وہ جو 11 مہینے میں قضا ہو جاتی ہیں بعض اوقات، وہ بیلنس برابر بلکہ اوپر چلا جاتا ہے. یہ فائدے، تھوڑا سا بندہ پابند ہو جاتا ہے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے، خوش قسمتی تو یہ اپنی جگہ پہ، بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم روزے نہیں رکھتے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بہانے بناتے ہیں، ہے کچھ بھی نہیں ہمیں، کٹے ماشاءاللہ نہیں رکھتے روزے، نہیں پڑھتے نماز. اچھا کیا خیال ہے؟ وہ بڑے زوراور آدمی ہیں، بڑے طاقتور لوگ ہیں جو اللہ کی بات نہیں مان رہے. میں ایک حدیث اگر آپ کو سنا دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میری امت کا شخص جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے روزہ نہیں رکھتا فلیس منا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ میرا دوست جو روزے نہیں رکھتے اور قیامت کا وہ دن، سخت ترین دن، سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، یوں سمجھ لیں اس چھت کے برابر آ جائے گا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، اتنے لاکھ میل دور سورج اس وقت موجود ہے، اور ابھی گرمی آنے والی ہے، طبیعت صاف ہو جاتی ہے، اور جب یہاں آ جائے گا اور زمین مٹی کی نہیں تانبے کی، حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو دماغ ہے نا سورج کی گرمی کی وجہ سے کھولنا شروع ہو جائے گا اور پھر ناک کے ذریعے بہنا شروع ہوگا، سخت ترین دن ہوگا۔ اس دن دو سائے ہوں گے میدان حشر میں، اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف دو سائے ہوں گے، ایک سایہ عرش کا ہوگا اور ایک سایہ لواء الحمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا ہوگا، جھنڈا اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا اتنا سایہ ہوگا، ہر شخص دوڑے گا اس سائے کی طرف، لیکن ہر کسی کو وہ سایہ نصیب نہیں ہوگا، وہ مقدر والوں کو نصیب ہوگا۔ اور اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ فلیس منا، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، دوڑ جاؤ، پھر ہے کوئی ہمارا وہاں کوئی مددگار؟ وہ میرا دوست، یہ عارضی زندگی ہے، یہ زندگی ہے کیا؟ وہ کبھی سوچا ہے جو پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے اب ہیں؟ اور ممکن ہے ان میں سے کچھ لوگوں نے روزے بھی نہ رکھے ہوں پچھلے رمضان شریف میں، اب وہ قبرستان میں پڑے آہیں بھر رہے ہیں، اور اگلا رمضان پتہ نہیں نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور یہ جو ملا ہے یار اس سے کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، عرش کا سایہ ہوگا، دسترخوان بچھے ہوئے ہوں گے اور نورانی چہرے والے لوگ وہاں کھانا کھا رہے ہوں گے، لوگ پوچھیں گے فرشتوں سے، او فرشتوں یہ تو بتاؤ یہ کوئی بڑے وی آئی پی قسم کے لوگ ہیں، یعنی کوئی نبی ہیں، کوئی رسول ہیں، کوئی ولی اللہ ہیں، کتب ابدال ہیں کہ آج عرش کے سائے کے نیچے لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، اور کچھ لوگ گرمی کی شدت کی وجہ سے پریشان حال ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے ہنستے ہوئے کہیں گے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، روزے رکھے، متواتر رکھے، کبھی قضا نہیں کیے، اللہ رب العزت کے ہاں آج ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ کیا خیال ہے پھر عرش کے سائے کے نیچے کھانا کھانے کا ہے پروگرام؟ تو پھر روزے رکھو۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا آپ سے، دوستو یہ لمحے جو ہمیں میسر ہے نا، خدا کی قسم اس کو غنیمت سمجھو۔ اب 60 سال کے ہو گئے، پورے 60 کا ہو گیا میں، اب یقین جانیے جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں میرا دامن خالی ہے،
مجھے سمجھ نہیں آ رہی یار میں اپنے رب کے سامنے کیسے پیش ہوں گا، میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اللہ تو نے مجھے جوانی دی، بے عیب پیدا کیا، اللہ تو نے طاقت دی، اللہ تو نے مال بھی دیا، اللہ تو نے رزق بھی دیا، اللہ تو نے عزت بھی دی، نوکری بھی دی، میں کیا لایا ہوں؟ وہ میرے پلے ہے کیا؟ زندگی کا پتہ نہیں۔ خدا کی قسم پیسے کے پیچھے ہم پاگل ہوئے پھر رہے ہیں، پیسہ پیسہ پیسہ، کسی کام نہیں آئے گا۔ جب آدمی مرتا ہے نا، 3 لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، 3 چیزیں۔ سب سے پہلے اس کی اولاد اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جب وہ فوت ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا مال اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جو پیسہ ہوتا ہے جب وہ مرتا ہے۔ تیسری چیز ہوتے ہیں اس کے اعمال، اولاد۔ اب 3 چیزیں ہیں، دیکھیں، اولاد کے لیے ہم نے سارا کچھ کیا، اپنی بربادی کی تو اولاد کے لیے، بے ایمانی کی اولاد کے لیے۔ خدا کی قسم میں نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، میرے اپنے رشتہ داروں میں بھی بڑے ہیں ایسے، جن بچوں کے لیے، جس اولاد کے لیے ماں باپ 2 نمبریاں کرتے چلے گئے، باپ مرا، باپ کی قبر پر کبھی فاتحہ پڑھنے بھی نہیں گئے۔ اس اولاد کے لیے بے ایمانی کر رہے ہو، اس اولاد کے لیے اپنی قبر گندی کر رہے ہو۔ 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، یاد رکھیے۔ مال، اب اس کو کفن دفن کا انتظام کیا، مال اس کے کام آ گیا۔ اب باقی لے گئے پچھلے۔ ابھی باپ کو دفن نہیں کیا ہوتا، جھگڑا پہلے شروع ہو جاتا ہے، فلاں چیز میری، فلاں میری، جائیداد کی تقسیم بٹوارا شروع، مال گیا، صرف ایک کفن نصیب ہوتا ہے، وہ بھی اگر ہو جائے تو۔ مال نے جواب دے دیا اور قابض ہو گئے۔ اب آ گئی اولاد جس کے لیے سارا کچھ کیا۔ حلالیوں کی میں بات کر رہا ہوں، حرامیوں کو نہیں کر رہا۔ اب تو حلالی حرامی کی بھی پہچان نہیں ہے۔ وہ ایسی اولاد بے غیرت بھی ہے جو باپ کا جنازہ آگے پڑا ہوا ہے، میت پڑی ہوئی ہے، دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا اس کو۔ اس اولاد کو آگ لگانی ہے، کیا کرنا ہے اس کو؟ اس کے لیے تو مصیبتیں جھیل رہا ہے پوری زندگی۔ ماں کا حصہ بھی کاٹ لیا، بہن پر حصے پر بھی قبضہ کر لیا، پھوپھیوں کے حصے پر قبضہ کر لیا، یتیموں کا مال مار کر بیٹوں کے نام، بیٹیاں بیچاری دیکھتی رہ جاتی ہیں۔ قیامت والے دن وہ والدین بھی پکڑے جائیں گے۔ وہ بھلے میں ہوں، بھلے کوئی پیر ہو، بھلے کوئی امیر ہو، بھلے کوئی ذمہ دار ہو، کوئی ہو، معافی نہیں ہے۔ بیٹی، حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن بیٹیاں باپ کے گریبان سے پکڑیں گی اور جھنجھوڑیں گی اور کہیں گی باری تعالیٰ انہوں نے جیتے جی ہمارا حصہ ہمیں نہیں دیا وراثت میں، جو تو نے قرآن میں ہمارا مقرر کر دیا تھا، بیٹوں کو دے دیا۔ تو دوستو، اولاد اب اٹھائے گی، زیادہ سے زیادہ جنازہ پڑھے گی، کندھے پہ اٹھائے گی، قبرستان لے جائے گی، گڑھا کھودے گی، دفن کرے گی، اور السلام علیکم، مٹی کے سپرد وہ جا رہے ہیں۔ اب دونوں چیزیں کام نہیں آئیں، راستے میں چھوڑ دی۔ پھر کام کیا ہے؟ اعمال۔ تیسری چیز ہوگی اعمال۔ جو ہی قبر میں جائے گا، ہائے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ہی فرشتے آئیں گے نا باز پرس کرنے کے لیے، ایک سائیڈ پر کھڑا ہو جائے گا قرآن، ایک سائیڈ پر کھڑا ہو جائے گا رمضان، دونوں کہیں گے او فرشتو ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، یہ ہمارا دوست ہے، یہ ہمارا دوست ہے، اس نے رمضان کہے گا اس نے میرے روزے رکھے، میرا احترام کیا، ہٹ جا پیچھے۔ دوسری طرف سے قرآن ہوگا، قرآن کہے گا او ہٹ جاؤ فرشتو، اللہ سے پھر دعا کرتے ہیں دونوں، اللہ تو جانتا ہے نا، دن کو روزہ رکھتا تھا، رات کو نماز تراویح میں قرآن سنتا تھا، اللہ یہ تو ہمارا دوست ہے، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ یہ دونوں سفارش کریں گے اللہ سے، یہ اعمال کی میں بات کر رہا ہوں۔ سفارش اس وقت کریں گے جب رمضان کی ہم عزت کریں گے، روزے نہ رکھیں، وہ بدبخت ہے وہ شخص جو روزے نہیں رکھتا۔ وہ یار آج کا روزہ، اب بھی کوئی بہانے والی بات ہے؟ تحدیث بن نعمت کے طور پر آپ سے عرض کر رہا ہوں، خدا کی قسم میں اتنا بیمار ہوں، میں اتنی دوائیاں میری ہیں سخت ہیں کہ میں عام روٹین میں ہر 15 منٹ بعد ایک گلاس پانی کا پیتا تھا۔ گھر والے مجھے کہتے رہے روزے نہ رکھو، تمہاری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹیسٹ کے طور پر ایک رکھتا ہوں۔ خدا کی قسم پہلا روزہ رکھا، کہاں گئی وہ پیاس، کہاں گئی وہ بیماری، میں تو اتنا صحت مند ہو گیا ہوں، روزانہ 8 سپارے میں تلاوت کرتا ہوں، تفسیر بھی پڑھتا ہوں اور مطالعہ بھی کرتا ہوں۔ میں تحدیث بن نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں، میں کوئی شیخی نہیں بگاڑ رہا، ریاکاری کے طور پر نہیں کہہ رہا، اللہ مجھے معاف کرے۔ میں آپ کو تھوڑا سا بوسٹ اپ کرنا چاہتا ہوں، کچھ نہیں ہے یار۔ اچھا کل میں ایک پڑھ رہا تھا، ایک حکیم نے نئی تحقیق کی ہے، اس نے کہا جو شخص کینسر کا مریض ہے وہ روزے رکھے، کینسر کا علاج اسی میں ہے۔ آؤ نئی بات، ہم کہتے ہیں ہم تو بہانے بناتے ہیں، میں نے بھی کینسر مجھے بھی ہوا تھا، الحمدللہ میں ہٹا کٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ٹھیک ہوں، تھوڑی سی ہمت کرو، یہ بہانے نہ بناؤ خدا کے لیے۔ آپ نے بھی جواب دینا ہے، ہم نے بھی دینا ہے آپ کا۔ وہ ہمیں اللہ رب العزت پوچھیں گے تجھے ممبر پر بٹھایا تھا، تو نے میرا پیغام لوگوں کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ دوستو گواہ ہو جاؤ، میں نے پیغام اللہ کا اور اللہ کے رسول کا تم تک پہنچا دیا ہے، اب بناتے رہو بہانے، میں تو ہو گیا بری، اب پھر آپ جانے آپ کا رب جانے۔ ڈرو اس وقت سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں قیامت والے دن فلیس منا۔ بڑی دیر کی بات ہے، میں اس شخص کا نام نہیں لوں گا، ہمارے گاؤں کا ہی ہے، گرمیوں کے روزے تھے، ہم بھی نوجوان تھے، میں نے ایسے ہی ایک دفعہ اس کو کہہ دیا، میں نے کہا یار تو روزہ کیوں نہیں رکھتا، ہٹا کٹا ہے۔ اس کے الفاظ مجھے یاد ہیں، وہ کہنے لگا یار اے روزے جڑے نا تساں جے غریب لوگاں کیتے ہیں، اصل امیر لوگ ہیں، کھاندے پیندے لوگ ہیں، سارے کو تو بڑی مڈی ہے، یہ تساں جے غریب لوگاں کیتے ہیں روزے، آسن قبراں پوسن خبراں میرا سونا، یہ روزے غریباں کیتے نہیں۔ ابو بکر صدیق کو غریب آدمی نہ، حضرت عثمان غنی کو غریب بندہ نہ، جنہوں نے ساری زندگی روزے رکھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات، دوسری بات آپ سے عرض یہ کرنی ہے کہ اب چونکہ رمضان کا روزہ قریب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے۔
کا روزہ قریب آ رہا